ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2، کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا، آپ نے NRO2 دے دیا۔ ساری قوم کو پتا ہے جنرل باجوہ نے دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا۔ لیکن جب وہ اس نے دیا، یہ ایک ٹویٹ کی، اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، پھر اٹھا کے لے کے گئے، اس کو پھر ننگا کیا، پھر اس سے یہ تشدد کیا، پھر ریکارڈنگ کی، اس کی تصویریں بنائی، اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی، یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں رکے نہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا، کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا، جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا، ان کو اسی طرح تشدد کیا۔ وہ جمیل فاروقی اینکر، اس کو پکڑ لیا، اس کو ننگا کیا، اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا، جس طرح وہ ملک سے کیا، کن لوگوں نے دھمکیاں دی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور، ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے، اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے، عمران خان نے نہیں آنا، اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے۔ یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی، مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے۔ تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی، اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے۔ ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے، سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا، انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی، یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی، اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، کہ آپ قتل کر دیں گے آپ کو، یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو۔ اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بعد عدالت میں گیا، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے، لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا، SP گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا۔ وہ ہو گیا سارا۔ کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے، اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی۔ جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو، اس کو اسلام آباد لے گئے۔ علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے، اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں۔ حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے، اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ، پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں، پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں۔ تو یہ قانون یہاں تو ہے، ختم ہی ہو گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا۔ کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے، کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے، پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی، کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا، اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس، کون سے قانون کے تحت انہوں نے، جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر، جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس، جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے، لوگوں کو پکڑ کے لے گئے، نوکر کو پکڑ کے لے، خنسامے کو لے گئے پکڑ کے، اس کو مارا اتنا۔ اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا، مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو، وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا، نامعلوم افراد CTD کے کپڑوں میں وہاں تھے، وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا جوڈیشل کمپلیکس
کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے، اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے، اور انتشار کے اندر یہ عمران خان پھر قتل ہو گیا۔ جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو مارا، نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا، تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں۔ پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا، اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو، جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو، کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو۔ اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا، مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں، حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ میرے اوپر جو کیسز ہیں میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ذل شاہ کے قتل کے کیس، اس طرح کے کیسز ہیں۔ 2 کیسز تھے، ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا، اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے، یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی، فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس۔ اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس، یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا، اللہ الحق ہے۔